سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے کامیاب انعقاد پر تمام ہی شرکاء کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نقاش کے اسٹیج سے جو ایک خوبصورت پروگرام اور بامعنی پروگرام پیش کیا ہے اس کے لیے یقیناً آپ حضرات لائق مبارکباد ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ مستقبل میں انشاءاللہ اس سے بہتر کاوشیں آپ حضرات کی طرف سے دیکھنے میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ میں نے اس تعلق سے جس وقت یہ تیاری آپ حضرات کر رہے تھے تو چند چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی، جس کو میں نے دوران پروگرام محسوس بھی کیا کہ آپ نے اس پر خاص توجہ بھی دی، لیکن میں اس کا اعادہ اس معنی کر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے مزید توجہ اور ارتکاز کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دوران گفتگو جب آپ اس قسم کے موضوعات پر گفتگو کریں تو آپ کا جو الفاظ اور جسمانی حرکات ہیں، جیسے کہتے ہیں باڈی لینگویج، وہ ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں، یعنی بہت زیادہ ایگریسو، یعنی بہت زیادہ جارحیت کے ساتھ بھی گفتگو ہونا اس سلسلے میں بہت زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ ٹھنڈے انداز سے ایک نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے، جو کہ میں نے محسوس کیا آپ لوگوں نے اس کو ملحوظ رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہے تلفظ پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسری زبان کے الفاظ استعمال کریں۔ میں نے شروع سے اس پر یہ کوئی ذکر کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ انگریزی الفاظ استعمال کریں، اردو استعمال کریں یا ہندی، لیکن ہاں جو بھی زبان استعمال ہو اس کو جو اس کی الفاظ کے طریقہ کار ہے، تلفظ کا انداز ہے، اس کو ملحوظ رکھیں، کیونکہ زبان کا حسن جو ہے اس کے تلفظ میں ہی ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، چاہے اردو ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، اگر ہم اس کی تلفظ کی رعایت کے ساتھ نہیں بولیں گے تو بڑی بھونڈی معلوم ہوتی ہے، وہ بڑا بھدا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض الفاظ آپ نے استعمال کیے، لیکن مثلاً آپ کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ڈفرینٹ بولا، آپ بولنا چاہ رہے ہیں ڈفرینسز ہیں، تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو اس کی رعایت کریں، اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، یہ موضوع اپنی اہمیت کے لحاظ سے بڑا حساس ہے، اور موجودہ احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو جس زمانے میں، جس دور میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں اس کی اہمیت مزید دوچند ہو گئی ہے۔ بنیادی طور پر جیسا کہ آپ نے جو اسلامی نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ اصلاً یہ تحریک جو اٹھی ہے، یہ ابتدائی جس کے اگر ہم اس کو ابتدائی دو دور کا جائزہ لیں، یعنی دور اول اور دور ثانی، تو یہ اس دور کی جو یعنی عدم توازن جو تھا اس دور میں، یا اس دور میں بے اعتدالی جو تھی مرد اور عورت کے درمیان، تو یہ اس تعلق سے یہ تحریک سامنے آئی ہے۔ اور جو ظاہر ہے وہاں پر اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ اگر کہا جائے یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام ہی ان مسائل کا مداوع کر رہا تھا اس دور میں بھی۔ اسلامی جو نقطہ نظر تھا، اگر اس کو سامنے رکھا جاتا یا رکھا گیا تو در حقیقت ان مسائل کا حل وہی موجود تھا، کیونکہ عورتوں کے ساتھ جس آج کے ڈیولپڈ ممالک یا آج کے سویلائزڈ کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے مثقف ممالک، انہی ممالک کے اندر عورتوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا اور اپنایا گیا وہ قابل مذمت تھا، اور اس کی اسلام نے آج نہیں 1400 سال پہلے سے اس کی مذمت کرتا آیا، اور نہ صرف مذمت کری بلکہ اس کے لیے حقوق اور قوانین وضع کر دیے۔ انسانی زندگی کا اگر سب سے بڑا مسئلہ کوئی ہے تو مادی ضرورت کے بعد جنسی ضرورت کا ہے۔ یہ ایک بنیادی ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے بنیادی مسئلہ انسان کی ضرورت اگر کوئی ہے، مادی ضرورت کے بعد جنسی ضرورت ہے۔ اسلام نے جہاں مادی ضرورتوں کو اپنے نظام کے اندر
اس کو شامل کیا، ایڈریس کیا ان مسائل کو. اسی طریقے سے جنسی ضروریات کے لیے بھی قوانین اور حدود وضع کیے. اور یعنی اسلامی نقطہ نظر اس میں یہی ہے کہ آپ جنسی، چاہے مادی ضرورت پہ ہم بات کریں، آپ مادر پدر آزاد ہو کر ان ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتے. مثلا مجھے پیسہ کمانا ہے تو اب میں حلال حرام، جائز ناجائز، غلط صحیح سے اوپر اٹھ کر اگر میں چیزیں حاصل کروں گا اور اس کمائی کو میں حاصل کروں تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جنسی ضروریات کا معاملہ تھا کہ اسلام اس کو مادر پدر آزاد ہو کر بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان حقوق کو یا ان چیزوں کو حاصل کریں. اس کے لیے مختلف قوانین وضع کیے، مختلف ذمہ داریاں ڈالی طرفین پر، مختلف اصول وضع ہوئے. اسی کے ضمن میں پھر جب یہ تحریک آگے بڑھی ہے فیمنزم، ابتدائی دور میں نے بتایا کہ اس دور میں جو عورت و مرد کے ساتھ جو عدم توازن کا شکار تھی سوسائٹی، اس تعلق سے یہ تحریک وجود میں آئی. بڑھتے بڑھتے یہ یعنی حالات یہاں تک پہنچے کہ ان کے مطالبات بڑھتے چلے گئے. اس لیے کہ اس کے دو رخ، ایک رخ تو ہے اس کا ایجابی کہہ دیں آپ یا یہ کہہ دیں ظاہری، اور ایک تھا پس پردہ جو ان کے منشی، ان کے اغراض و مقاصد تھے. جو ظاہری ان کے اغراض تھے اس میں یہی ہے کہ بھئی عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ تحریک ہوئی اور عوام نے اس پر لبیک کہا اور ان کے ساتھ میں آئے. لیکن جو اس کے اغراض و مقاصد بنیادی طور پر تھے، اس کا صرف یہی منشا نہیں تھا، بلکہ معاشرے میں جو معاشرے کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ٹکا ہوا ہے خاندانی نظام پر. ان کی اصل منشا ابتدا سے یہی تھی کہ اس خاندانی نظام کو جب تک سبوتاژ نہیں کیا جائے گا اور اس کو تہس نہس نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے اغراض و مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے. چنانچہ ابتدائی مرحلے میں انہوں نے ان چیزوں کو نہیں لیا، ابتدائی مسائل دوسرے تھے. لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو ان کی یہ آج وہ جس قسم کی چیزیں پیش کر رہے ہیں تو اس سے ان کے جو مقاصد ہیں وہ واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں. چونکہ ان کا منشا یہی ہے کہ جو خاندانی نظام ہے اس کو تہس نہس کر دیا جائے. آج ہم مغرب ممالک کا جائزہ لیں، جو مثقف ممالک ہیں، جو سویلائزڈ کنٹریز کہلاتی ہیں، وہاں پر خاندانی نظام کی کیا صورتحال ہے. یعنی حیرت ہوگی. 90 کی دہائی میں بل کلنٹن جو امریکہ کے صدر تھے، ان کا بیانیہ ہے کہ امریکہ کے اندر غالباً انہوں نے کہا کہ 10 سال، اگلے 10 یا 20 سال کے بعد اتنے فیصد، غالباً 60 یا 70% آبادی کے تعلق سے انہوں نے بات کہی کہ آبادی جو ہوگی وہ born without any wedlock، یعنی بغیر کسی بندھن میں بندھے ہوئے بچوں کی پیدائش کی تعداد جو ہے اتنی تناسب بڑھ جائے گا. اور اس چیز کو انہوں نے ذکر کیا. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج وہاں پر ان ممالک میں یہ تحریک اٹھی ہوئی ہے کہ جیسے انسان کے بیسک رائٹس پر بات ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر بچے کا بنیادی حق قرار دیا جائے کہ وہ اپنے باپ کو جان سکے. یعنی آپ یہ دیکھیے اس سوسائٹی میں یہ پریشانیاں، یہ خرابی کہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو ان چیزوں کے لیے آواز اٹھانی پڑے کہ انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام جانے، کیونکہ وہ اس خاندانی سٹرکچر نظام ہے ہی نہیں، اس کو ختم کر دیا گیا. اب وہ ممالک یا وہ تہذیبیں جہاں پر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آج اپنی رئیس یعنی تمام تر خامیوں کے اعتراف کے باوجود یہ بہرحال اسٹرکچر باقی ہے، چاہے وہ اسلامی تہذیب و تمدن بنیادی طور پر ظاہر ہے اس نے اس کو تحفظ فراہم کیا، یا پھر یہ کہ مشرقی تہذیب کا یہ حصہ ہے. دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ان چیزوں کی اہمیت ہم محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پورا یہ ایک اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ اس تحریک کو پیش کیا، اور انہوں نے بڑے خوشنما نعرے پیش کرے: مساوات مرد و زن، آزادی نسواں، اور طرح طرح کی اس قسم کی بہت خوبصورت عنوانات، عدل، مساوات، اس قسم کی چیزوں کے ساتھ پیش کیے، جس سے بڑا پرکشش محسوس ہوا. اسلامی نقطہ نظر جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ایک چیز ہے مساوات، ایک ہے عدل. ایک ہوتا ہے مساوات، ایک ہے عدل. اسلام جو ہے مساوات کی بات نہیں کر رہا، اسلام عدل کی بات کرتا ہے. اس کو مزید اس کو واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ ایک مثال یہ لیں کہ مثلا ایک شخص ہے جس کا قد ہے 5 فٹ مثلا، اور ایک شخص ہے جس کا قد ہے 5.5 فٹ.
یہاں ایک باؤنڈری وال ہے، دیوار ہے، اور ہمیں اس طرف دیکھنا ہے، تو ایک شخص جو 5 فٹ کا ہے اس کو وہاں پر 2 یا 3 اینٹیں لگا کر مثلا یا وہ اسٹول لگا کے وہ وہاں دیکھ سکتا ہے. لیکن جو 5.5 فٹ کا ہے اس کو آیا اس کو بھی اتنی ہائٹ کی ضرورت ہے. اگر مساوات کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں جو اس کے لیے لگا رہا ہوں، جتنا اس کو سپورٹ دے رہا ہوں اتنا ہی وہاں پر دیا جائے. لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس کی رعایت کی جائے اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر خالق کائنات ہے، اس کو معلوم ہے اس نے کیا پیدا کیا، اس کو معلوم ہے کہ مرد کے اندر کون سی قوتیں زیادہ ہیں، عورتوں کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو کم ہے اور کون سی چیز اس کے اندر زیادہ ہے. تو اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کو ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی. چنانچہ بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو خاندانی انسٹیٹیوشن سب سے بڑی چیز، اگر پورے تہذیب کا خلاصہ خاندانی جو انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، وہ ہے. اس میں اب ہم اگر مساوات کی بات کرتے ہیں، مساوات مرد و زن کی، تو گویا کہ آپ کا مطالبہ یہ ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک گھر یا ایک انسٹیٹیوٹ کے، ایک ادارے کے جو خاندانی ادارہ ہے اس کے آپ 2 سربراہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی بھی نظام اس طرح سے چل ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر 2 مساوی حیثیت کے آپ پوزیشن دیتے ہیں. اس میں لامحالہ ٹکراؤ ہوگا، اور اگر ٹکراؤ ہوگا تو فیصلہ کس کی رائے پر ہوگا؟ کیونکہ جب دونوں مساوی درجے کے لوگ ہیں تو نتیجہ ہوگا وہ کام آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. تو ضروری ہے ایک کو ایگزیکیوٹو پاور دی جائے، اس کے اندر کوئی قوت نافذہ ایسی ہو جس کے ذریعے سے ان نزاعات کو حل کیا جا سکے. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کری. کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. اس ترجمے کو ہمیں کرتے ہوئے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ بسا اوقات اس کو بیان کرنے میں بڑا ایسے مجمع میں کہیں ہم بیٹھتے تو لچک آ جاتی ہے. اس کو آپ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کریں. البتہ اس کے ایک طرف اس آیت کو رکھیں الرجال قوامون علی النساء کہ مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، تو ظاہر ہے جب حاکم بنایا گیا تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی، آپ کی مسئولیت بھی بڑھ گئی. اب اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی اور کمی پیش آئے گی تو آپ کی پکڑ بھی اتنی ہی شدید ہونی ہے. تو یہ ایک طرح سے یعنی امتیاز سے زیادہ ایک بڑی ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی ہے. اور یہ کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ مرد اس کا متحمل تھا. ظاہر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے تھے کہ اللہ نے مرد کے اندر کون سی عناصر زیادہ اس کے اندر قوت کے ساتھ پیدا رکھے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دی گئیں. اب جب 2 آدمی ایک درجے کے نہیں ہوں گے، ظاہر نزاع ایسی صورت میں جب نزاع پیش آئے گا تو مرد کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ وہ مرد اس اپنے فیصلے سے ان مسائل کو حل کر سکے. اب ایک مسئلہ تھا عورت کا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم لوگ ادارے میں آپ لوگ موجود ہیں، مدرسے کی طرف سے مختلف ہدایات آئے دن آتی رہتی ہیں. ہمیشہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں. اکثر ہوتا ہوگا بھئی یہ عجیب اعلان ہے، 11 بجے گیٹ بند کرا دیتے ہیں، 10 بجے گیٹ بند ہو رہا ہے، 12 بجے گیٹ بند ہو رہا ہے، فلاں کو نہیں آنے دے. طرح طرح کی چیزیں. ظاہر اعلان کے اندر تمام چیزوں کی اس کے اسباب و علل بیان نہیں کیے جا سکتے. لیکن یہی معاملہ مرد عورت کا ہے کہ عورت کو جب مرد کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو اس کے ساتھ بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ بنیادی طور پر تو یہ کہ دونوں ایک ساتھ مل کر زندگی کو، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر زندگی کو چلنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس کے صالح اثرات تبھی ان پر بچوں پر نمایاں ہوں گے. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگا. بعض مرتبہ مرد کی جو رائے ہوگی وہ دوسری ہوگی، عورت کی دوسری ہوگی. ایسے میں ظاہر مرد کی رائے کو فوقیت دی جائے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت کے دل میں ایک کہیں نہ کہیں ایک ذہن میں ایک پیدا ہوگی، ایک اس کو کدورت تعبیر کریں یا آپ اس کے ذہن میں ایک طبیعت پر ایک بار گزرے گا، گرا گزرے گی وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کے ساتھ نسیان کا پہلو زیادہ لگا دیا، عورتوں کے اندر نسیان کا پہلو زیادہ ڈال دیا کہ اس کو چونکہ ماتحتی میں زندگی گزارنی ہے تو اس کے اندر نسیان کا پہلو، اس لیے کہ انسان ان اختلاف رائے کو نہ بھولے تو زندگی عذاب جان بن جائے گی.
آپ زندگی نہیں گزار پائیں گے. ہر وقت میں سوچتا رہوں گا بھائی آج سے 8 مہینے پہلے میری بات فلاں بھی نہیں مانی تھی, 2 سال پہلے میں نے بات رکھی تھی تب بھی میری بات کو نظر انداز کر دیا گیا. اگر وہ چیزیں اسی طرح تر و تازہ انسان کے دماغ میں رہیں گی تو زندگی مصیبت بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عورت کے اندر نسیان کا مادہ نسبتاً مرد سے زیادہ رکھا, اس کی بھی یہ حکمت ہے. تو در حقیقت یہ پورا ایک نظام ہے, اس میں جو یہ سب باتیں جو کی جاتی ہیں, آزادی نسواں, تحریر نسواں یا مساوات, یہ ایک دھوکہ ہے. اور اسلام نے تو ان کو بنیادی حقوق اور ان کو تحفظ فراہم کیا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے, اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آج اگر مسلمان اس کٹگڑے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اسلامی تعلیمات اور شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, یعنی ہم نے جو عورتوں کو اسلام نے حقوق دیے شریعت میں, اللہ تعالیٰ نے, ہم نے وہ نہ ان کو وہ بھی نہیں دیے, جس کی وجہ سے آج آپ سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور آپ جوابات دیتے, اور یعنی آپ ایک ہمیشہ ایک دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں اور اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں اور اپنے جواب صفائی پیش کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں جواب سے زیادہ کوشش کرنی ہے اپنے گھرانوں پر. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر شریعت کے مطابق جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں خواتین کو, وہ ان کو دیے جائیں. اگر وہ حقوق دیے جائیں گے تو بہت سے اعتراضات جو سامنے والی سوسائٹیز اور معاشرے کی طرف سے ہمارے اوپر آتے ہیں وہ خود بخود رفع ہو جائیں گے. تو اس میں کوتاہی اور کمی ہماری بھی ہے کہ ہم اس تعلق سے توجہ نہیں دیتے, جس کا نتیجہ ہوتا ہے ہم سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پر. پوری کمیونٹی اور پوری تہذیب پر سوال کھڑا ہو جاتا ہے, سوالیہ نشان. تو اس تعلق سے ہمیں یہ پہلو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں وہ پورے دیے جائیں, چاہے وہ وراثت کے تعلق سے ہو, نکاح کے تعلق سے ہیں, اس میں جو ولایت کے حقوق ہیں وہ ہیں, اسی طریقے سے ان کو طلاق کے تعلق سے جو ان کی حقوق دیے گئے ہیں. مثلاً اب نہیں دیا, ٹھیک ہے, طلاق دینے کا حق نہیں دیا, لیکن اس کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالکل نباہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے دوسرا حل موجود ہے کہ ہم خواتین جو ہے وہ رجوع کریں, خلا کے لیے کوشش کریں, خلا حاصل کر سکتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, راستے پر اس کی بھی حکمت ہے. جیسا کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عاطفیت کا پہلو زیادہ رکھا, جذباتیت کا, اسی وجہ سے اس کے اندر بچہ زیادہ ہے. بچوں کے تعلق سے جو محبت اور الفت خواتین کے اندر ہو سکتی ہے, ماں کے اندر ہوتی ہے, وہ باپ ظاہر ہے وہ پہلو نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو محبت نہیں ہوتی, لیکن وہ پہلو اور وہ جذباتیت اور وہ لگاؤ عورت کو ہی زیادہ ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر طلاق کا اختیار اسی طریقے سے جس طرح مردوں کو دیا گیا ہے اور عورتوں کو دیا گیا تو شاید کوئی گھر ایسا باقی رہتا. آئے دن نزاعات تو جزبوز ہوتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ مسائل. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا انجام کوئی یہ خاندانی نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. ان تمام پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حقوق کی تقسیم کار کی ہے. اس میں سب سے بنیادی آیت ہم اسی کو رکھیں کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق وضع ہوئے ہیں. بعض فیمنسٹ جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیات ہی سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اس میں ایک تربوت کرتے ہیں اور آگے پیچھے کو ختم کر دیتے ہیں. مثلا کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وہ کہتے ہیں دیکھیے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے اسی طرح سے حقوق ہے جس طرح سے ان پر حقوق ہیں, لیکن وہ بھول گئے پیچھے یہ بھی ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. تو یہ آیات کو سامنے, مسئلہ مساوات کا ہے ہی نہیں, جیسے میں نے ذکر کیا, مسئلہ ہے عدل کا. کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ ترقی پاتا ہے عدل سے. اگر کسی بھی سوسائٹی میں عدل ہے تو تمام خرابیاں دور ہو جاتی ہیں, چاہے وہ خاندانی نظام سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ یعنی آئلی نظام کی بات کریں, چاہے وہ معاشرتی پہلو سے بات کریں, قانونی سطح پر چلے جائیں. اگر آپ دیکھیں جس معاشرے میں کرائم زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پر بنیادی وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں عدل کا نظام نہیں ہے. اگر عدل کا نظام درست نہیں ہوگا تو اسی سے کرائم بڑھتا ہے, اسی سے بہت سی برائیاں جنم لیتی. تو بنیادی طور پر اسلام نے عدل کی حوصلہ افزائی کری اور عدل کے لیے قوانین وضع کیے. تو یہ مساوات کی بات کرنا یہ بے معنی ہے. اگر عدل ہے
اور ہماری طرف سے بھی ہم اس کی مکافات پورے طور پر کریں اور اس کو انجام دیں اور ادا کریں، تو پھر مساوات کا یہ نعرہ بے معنی ہو جائے گا۔ پھر ہماری ہی سوسائٹی میں بعض افراد ایسے پیدا ہوئے جو ان چیزوں پر انہوں نے اس پہلو کو بہت زیادہ شد و مت سے پیش کیا۔ ایک نام آپ جانتے ہوں گے، نام ہے آمنہ ودود۔ وہ خاتون ایک آرگنائزیشن ہے ملیشیا کی تھی آرگنائزیشن، میں نام نہیں ذہن سے نکل رہا ہے، ٹرپل ایس کیا اس طرح سے کچھ کر گئی، تو اس نے جمعہ کی نماز پڑھائی آج نہیں، یہ بات بتا رہا ہوں میں شاید 90 کی دہائی کی۔ تو یہ بہت بڑا، وہ آج جو ہے وہ ایک طرح سے یورپ اور ویسٹرن ممالک ان کو اٹھائے پھرتے ہیں کہ دیکھیے یہ اسلام، یہ در حقیقت اسلام کی صحیح تصویر یہ پیش کر رہی ہے کہ بالکل برابری ہے، مرد جیسے مرد نماز پڑھا سکتا ہے عورت بھی نماز پڑھا سکتی ہے۔ تو یہ غیر ضروری بحثیں ہیں، ہم ان بحثوں کا دیکھیں ڈیبیٹس میں یقیناً ہمیں اس میں ہم تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان اعتراضات کو ہمیں ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنا معاشرے کی بنیاد عدل پر رکھ دیں۔ تو اگر وہ عدل پر ہوگی اور ہم خواتین کو وہ حقوق دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے خواتین کو دیے ہیں، تو یہ تمام چیزیں خود بخود بے معنی ہوتی چلی جائیں گی اور ان کے اعتراضات کے اندر خود یہ جسے کہتے ہیں دم اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک اچھی کوشش تھی آپ حضرات کی طرف سے کہ آپ نے اس اہم موضوع پر، اس معنی کہ اس کو عام سمجھتا ہوں کہ آج یہ بڑا خوشنما نعرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور کل آپ حضرات میدان عمل میں زندگی قدم رکھیں گے تو آپ کے سامنے اسی قسم کی چیزیں بحیثیت ایک عالم دین آپ سے پوچھی جائیں گی، آپ کا نظریہ معلوم کیا جائے گا، تو آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ ہونے چاہیے۔ اسی نقطۂ نظر سے ہم نے یہ عنوانات کا انتخاب کرتے ہیں اور اساتذہ کے مشوروں سے سب کی رائے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے کہ جس سے آپ عملی زندگی میں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی میں چاہے یہ آزادی نسواں کا معاملہ ہے، فیمنزم، اسی طریقے سے آزادی اظہار رائے ہے اور مختلف عنوانات، تو یہ اسی کا انتخاب انہی وجوہات سے کیا جاتا ہے، اور اس پر آپ بڑی محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ اپنے موضوعات کا مطالعہ کریں۔ یہ مقصد نہیں کہ ایک ڈیبیٹ ہو گئی ختم ہو گیا، اس موضوع کو یہ ایک طرح سے آغاز ہے، ایک طرح سے سمجھیے اس موضوع کو آپ حضرات کے درمیان متعارف کرانے کے لیے یہ ڈیبیٹ رکھی گئی ہے کہ اب آپ اس کو مختلف ناحیوں سے پڑھیے، مختلف لوگوں کی نظریات کو پڑھیے، سمجھیے، اور پھر اس میں اسلامی نقطہ نظر کو پڑھیے، تاکہ آپ کے سامنے اس کا پوری ایک جائزہ آپ اس کا لے سکیں، اور کل آپ معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور بے اعتدالیاں ہیں اس کا اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دے سکیں۔ بہرحال میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل میں خوب برکت دے۔